بل کذبوا بالحق لما جاءہم فہم فی امر مریج، بلکہ جھٹلایا انہوں نے حق کو، بلکہ تکذیب کی انہوں نے حق کی، لما جاءہم جو ہی ان کے پاس آیا، جو حق ان کے پاس آیا، ہماری وحی ان تک پہنچی، اسلام کی دعوت ان تک پہنچی، انہوں نے فوراً تکذیب کر دی، جھٹلا دیا۔ اور یہ بہانے تو بعد کے ہیں، ہم دوبارہ زندہ کیسے کیے جائیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کیوں ہیں؟ تم نے تو حق جب تمہارے پاس پہنچا فوراً جھٹلا دی، پھر یہ بہانے تم نے سوچے۔ اور فہم فی امر مریج، اور وہ ایک ایسے معاملے میں ہیں جو ان کے ذہنوں میں الجھا ہوا ہے، اضطراب کا شکار ہیں، خلط ملط کا شکار۔ ان امر مریج، ان ایک بات نہ ہو، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ اور کبھی کچھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کبھی کہتے ہیں جادوگر ہے، کبھی کہتے ہیں یہ مجنون ہے نعوذ باللہ، کبھی کہتے ہیں شاعر ہے۔ کوئی ایک بات ہے، تکذیب تم نے کر لی، اور یہ باتیں تم بعد میں، یہ بہانے سازی ہیں، فی امر مریج، یہ مختلف الجھی ہوئی باتیں، تمہارے ذہن الجھے ہوئے ہیں۔ قرآن پاک کے بارے میں کبھی کہتے ہیں رسول نے خود گھڑا ہے، خود بنایا ہے، یہ کتاب خود تالیف کی ہے۔ اور کبھی انتہائی تعجب کی بات ایک شخص کی طرف منسوب کر، جو کہ اجمی، کہ فلاں بندے نے آپ کو یہ کتاب سکھائی، وہ آتا اور سکھا کے چلا جاتا۔ لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی، جس کی طرف منسوب کر رہے ہیں وہ اجمی۔ اتنا فصیح کلام ایک اجمی سکھا سکتا ہے؟ تم عربی ہو، فصیح اللسان ہو، تمہیں چیلنج ہے اس جیسی کتاب لے کر آؤ، ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ۔ اس وقت سے چیلنج چلا آ رہا ہے، آج تک موجود ہے۔ دنیا اسلام کے خلاف تدبیریں کر رہی ہیں، اسلام کو مٹانے کی سازشیں کر رہی ہیں۔ بھائی اس چیلنج کا جواب دے دو، آج تک کوئی جواب نہیں دے سکا۔ فہم فی امر مریج، وہ اس معاملے میں اضطراب اور الجھن کا شکار ہیں، ان کے ذہن الجھے ہوئے ہیں، ایک بات نہیں کر رہے، کبھی کوئی بات کبھی کوئی بات، قرآن کے بارے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔